اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج چھٹی تراویح تھی، آپ نے چھٹواں پارہ سنا تراویح کے اندر۔ یہ شروع ہوتا ہے اسی آیت سے اور یہ پارہ کہلاتا ہے لا يحب اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چیخ و پکار کو پسند نہیں کرتا، بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ صرف مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے وہ چیخ و پکار کے بات کر سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کو چیخ و پکار کر بات نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں ہمیں ان کے آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم جیسے چاہے رہ سکتے ہیں، جیسے جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں یہاں رہنا چاہیے۔ تو سب کو خیال رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ چیخ و پکار کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کو اجازت ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اپنی آواز اونچی کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آج کی تراویح میں آپ نے زیادہ حصہ سورہ مائدہ کا سنا۔ مائدہ ایک صورت ایسی ہے کہ جب نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی کا نام عذبہ ہے، یہ بڑی طاقتور اونٹنی تھی۔ مقابلہ ہوتا تھا اونٹوں کا تو ہمیشہ ہر مقابلے میں یہ اول آتی تھی، تمام اونٹوں کو پیچھے کر دیتی تھی۔ تو ایسی زبردست اونٹنی تھی، اس پر آپ سوار تھے اور یہ صورت نازل ہو رہی تھی، سورہ مائدہ۔ تو روایتوں میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اونٹنی اس قدر پریشان ہوئی کہ بے قابو ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر آپ اونٹنی سے نیچے اتر پڑے اور اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کے مضامین کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اونٹنی بے حد پریشان ہو گئی اور آپ کے قابو سے باہر ہوتے جا رہی تھی، اس لیے آپ کو اونٹنی سے اترنا پڑا۔ تو اس کے مضامین میں زیادہ تر کیا ہیں؟ یہود و نصارہ، اس مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے اس کا بہت تذکرہ کیا ہے ان صورتوں کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مسلمان کو بار بار تاکید کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ تم یہودیوں سے دوستی نہ کرو، تم عیسائیوں سے دوستی نہ کرو، وہ آپس میں دوست بن سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت بتائی جب وہ دونوں میں بہت زبردست دشمنی تھی، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی اولاد اور مریم زانیہ ہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور مریم بھی خدا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے دونوں کے عقیدوں کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ دوست بن جائیں گے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ تاکید کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست بن جائیں گے تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں فنا کرنے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، لیکن وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے کب یہ مسلمانوں کے کام آئے ہیں۔ دیکھیے اتنی دشمنی کے باوجود وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور جب کہ مسلمانوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصور ہے اور مریم کی پاک دامنی کا جو نقشہ قرآن کھینچتا ہے اتنا پاکیزہ ہے کہ اسی کو سن کر حبشہ کا بادشاہ اور اس کے دربار کے تمام علماء اور وزراء رونے لگے تھے۔ ایسا پاکیزہ نقشہ قرآن پیش کرتا ہے کہ مریم کی پاک دامنی کیسی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ قرآن نے نقشہ پیش کیا۔ آگے سورہ مریم میں آپ اس کی تفصیل سنیں گے۔ تو پھر ایک آیت میں، اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور یہ کفار اور مشرکین تمہارے دشمن ہیں، تمہاری ہر چیز سے ان کو جلن ہے، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورت کے اندر فرماتا ہے۔ تمہاری نمازوں سے، تمہاری اذانوں سے اور تمہاری عبادتوں سے اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج ہمارے یہ مسجد کے مینار ان کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، ہمارے اذانوں کی یہ آواز ان کے کانوں میں زہر کھولتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔
یہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کمزور نہیں تھا، اسلام غالب آ گیا تھا اور تمام دشمن قومیں ہار چکی تھی، اپنی شکست کو تسلیم کر چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اتفاق دیکھیے وہ ہمارے ہی زمانے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ آج ہم خود اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہماری مسجدوں کے دشمن ہیں، ہماری اذانوں کے مخالف ہیں، یہ مینار ان کی آنکھوں میں چپتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں بہت سے مضامین ہیں۔ تو اتنا سب ہونے کے باوجود اب مکہ فتح ہو رہا ہے، مکے والوں نے کتنا ستایا یہ روز آپ سنتے ہیں۔ اب مکہ فتح ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی حکومت اس پر ہونے جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب جب تم مکے میں داخل ہونا تو ان لوگوں سے بدلہ نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا انصاف، کیونکہ انہوں نے تم کو بہت ستایا، 21 سال تک ستایا، 21 سال تک انہوں نے تم کو ستایا، تم کو نماز پڑھنے نہیں دیا، تم کو قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیا، تم کو دین کے احکام پر عمل کرنے نہیں دیا، 21 سال۔ اور اتنی لڑائیاں انہوں نے لڑی، یہ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، یہ کتنی لڑائیاں انہوں نے کی۔ اس کے باوجود اب جو مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ہار تسلیم کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تم کو طواف کی اجازت نہیں دی، تم کو عمرے کی اجازت نہیں دی، تم کو اعتکاف کی اجازت نہیں دی۔ آج تم فاتح اور غالب کی حیثیت سے جا رہے ہو، ان سے بدلہ تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس صورت میں ایک آیت یہ بھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، فرماتا ہے یہ دین جسے مکمل کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کی تھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ دین ختم ہو جائے گا، اس طرح سمجھ رہے تھے، مسلمان ختم ہو جا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور یہی دین دنیا کا دین بنے گا، دنیا والوں کا دین بنے گا، اور میں نے اسلام ہی کو پسند کیا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی طریقے کو، کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں اسے بڑا نقصان ہے۔ باتیں زیادہ ہیں۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو مسلمان خوش ہو گئے، جیسے ہم لوگ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ 27ویں رات کو یا 29ویں رات کو کسی دن قرآن ختم ہوتا ہے تراویح میں، ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں، بوندی تقسیم کرتے ہیں، کیا کیا۔ تو اس طرح ختم کی بات خوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا تو صحابہ بہت خوش ہو گئے، یہ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف منہ پھیر کے رو رہے۔ صحابہ نے کہا یہ رونے کا کون سا موقع ہے، سب لوگ تو ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دیتے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ آپ دین کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، جب تک دین مکمل نہیں ہوتا آپ کو رہنا تھا۔ اب جب دین مکمل ہونے کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، اب آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اس لیے مجھے رونا آ رہا۔ اور بات صحیح ہوئی، 9 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے 3 مہینے کے بعد ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں وضو کے، غسل کے، تیمم کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تم کو وضو کا حکم دیتے ہیں، تیمم کا، غسل کا، کہ سب پیشاب کو جا کر آنے کے بعد تمہارا وضو ٹوٹ جائے، غسل ٹوٹ جائے تو تمہیں یہ کرنا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہم تم کو حکم دے رہے ہیں یہ ستانے کے لیے نہیں ہے، تم کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں پاکیزہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ دین پاکیزہ دین ہے، اسلام پورا دین پاکیزہ ہے، اور یہ پاکیزگی دماغ میں، دل میں، لباس میں، کپڑے میں، ہر چیز کے اندر یہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ستانے کے لیے یہ سب حکم نہیں دے رہے ہیں، غسل کا، وضو کا، تیمم کا، بلکہ ہم تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی صورت میں کئی باتیں ہیں، کیونکہ جب مفتی اس قدر پریشان ہوئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیا ہوگا اس صورت کے اندر۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ اللہ کی زمین میں
امن رہنا چاہیے، سلامتی رہنا چاہیے، لوگوں کی جان کو، لوگوں کی مال کو، لوگوں کی عزت کو، لوگوں کی آبرو کو، ہر چیز کو امن رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس میں خلل ڈالتا ہے تو اس کی سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی خلل ڈالتا ہے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اسے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے، یا ان کو ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر کاٹ کے ان کو لٹکا دینا چاہیے تاکہ دنیا میں عبرت ہو، یا ان کو قتل کر دینا چاہیے، یا ان کو جلاوطن کر دینا چاہیے، ملک سے باہر کر دینا چاہیے۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ امن دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص چاہے وہ کمزور ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، یہاں امن کے ساتھ رہے، اپنی ہر چیز کی وہ حفاظت کر سکے، اپنی دولت کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عبادت گاہ کی حفاظت، یہاں ہر چیز محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہا یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں ان کو اس سے سخت عذاب ہوگا، یہ فرمایا۔ پھر اس صورت میں ایک آیت یہ بھی، چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ بھی فرمایا۔ اور ایک بات آپ نے سنی ہوگی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ کا ایک لفظ ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ سمجھتے ہیں وسیلہ کا معنی ذریعہ ہے، واسطہ ہے، یہ کسی سے بھی بزرگ سے لینا، کسی قبر سے لینا، یا کسی بڑے آدمی سے لینا، یا کسی کا وسیلہ۔ لیکن وسیلے کا معنی کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر جو وسیلے کا لفظ آیا ہے، صحابہ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسماء حسنہ کا وسیلہ اور اعمال صالحہ کا وسیلہ، یعنی ہمارے جو اچھے عمل ہیں ان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے واقعات ہی اس کے وقت نہیں ہے، یہ کہہ کے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے، تیرے دین کو سربلند رکھنے کے لیے یہ کیا، سب تیری مرضی کے لیے، تو میری بات کو سن لے اور تو میری مدد فرما۔ یہ ہے اعمال حسنہ سے وظیفہ۔ اور اسماء حسنہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک نام ہیں، 99 نام ہی، ان کے ذریعے۔ اس کے بعد ایک چیز آپ سنی ہوگی، آپ نے غور سے قرآن شریف کو سنا ہوگا، بہت صاف تلاوت تھی آج حافظ صاحب کی، تو اس میں 3 مرتبہ یہ آیت آتی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کی سرزمین میں اللہ کے بندوں پر اللہ کا قانون چلنا چاہیے، اللہ کی حکمرانی چلنی چاہیے، اور جو بھی حکومت کرتا ہے اسے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو فرمایا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ حکومت اسی لیے دیتا ہے کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں چلے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں سے ڈرایا مسلمانوں کہ تم ہوشیار رہو، اگر یہ 5 غلطیاں تمہارے اندر آئیں گی تو یہ 5 عذاب تمہارے اندر آئیں گے۔ تو اس میں ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق حکومت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور اپنے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، وہ تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس جو خزانے ہیں، ان کو لے کر جائے گا۔ یہ سب باتیں دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر، آپ غیب نہیں جانتے تھے، یہ سب باتیں بتائی، تو باتیں بھی اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تو میں کچھ باتیں جو یاد آئیں، میرے سامنے ذہن میں آئی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ باعزت رہنے کے لیے، کامیاب رہنے کے لیے کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا سہولتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ اب اگر آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں، رسوا ہیں، آج ہماری جان کو خطرہ ہے، آج ہماری جان جا رہی ہے، ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، ہمارے بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، تو کس کا قصور ہے؟ ہم بہت سادگی سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں، ہمارے ساتھ دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس قسم کی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کیسے رہنا چاہیے، ان چیزوں کی حفاظت تمہیں کیسے کرنا چاہیے، یہ بتایا۔ ہم نے اس طریقے کو یہی اختیار کیا، اس تعلیم کو ہم نے قبول نہیں کیا اور ہمارا عمل اس کے خلاف تھا، اس لیے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے، جو بھی ہو رہا ہے ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، دیکھ کر ہمیں قریب آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کے لیے
اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں ایک صالح انقلاب لانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے اور بہت مددگار ہے۔ یہ مہینہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہجوم مسجد کے اندر عام دنوں میں ایسا ہو نہیں سکتا، کچھ بھی ہوتا تو اس طرح ہم جمع نہیں ہوتے، کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، تو ہر انسان، ہر مسلمان کے دل میں اس کی قدر ہے، اس کی عظمت ہے، اور وہ جان اور اس کی برکت کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں زندگیوں کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے بڑا مفید اور کارآمد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اتارنے کے لیے انتظار فرمایا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو دنیا میں اتارا۔ تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم سنتے بھی ہیں، تو ہم کو زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، کم سننا چاہیے اور زیادہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، عمل کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اندر دیکھے اور اپنے ماحول میں، اپنے اطراف میں جو ہوتا ہے، سوسائٹی میں، اپنے گھر میں جو ہوتا ہے وہ، اور دنیا کے اندر جو ہوتا ہے وہ دیکھے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ دنیا کیا سلوک کرتی ہے، وہ مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک چیز ہماری جا رہی ہے، حکومتیں جا رہی ہے، زمین جا رہی ہے، مسجدیں جا رہی ہے، بیت المقدس پر قبضہ ہو رہا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اولا ہے، جس کی طرف مسلمانوں نے 17 مہینے نماز پڑھی تھی۔ ایک مسجد ہے مدینے میں جس میں ایک ہی نماز دو طرف بھی پڑھی گئی تھی، کعبۃ اللہ کی طرف بھی پڑھی گئی تھی، بیت المقدس کی طرف بھی پڑھی گئی تھی، جس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ تو اسے ہر چیز آج ہماری خطرے میں پڑی ہوئی ہے، کہہ نہیں سکتے آنے والا کل اور کیا کیا مسائل پیدا کرے گا اور کیا کیا مصیبتیں پیدا کرے گا۔ اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلیں گے اور اب بھی ہم حالات کو نہیں سمجھیں گے تو آنے والے دن بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو بدلنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری کھوئی ہوئی عزت کو، عظمت کو واپس لینے کے لیے جو کام ہو سکتے ہیں ان کاموں کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے مسائل کا حل فرمائے، ہمارے پریشان حال انسانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو زمین کی آفتوں، آسمان کی بلاؤں اور ہر قسم کے امتحان اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔